नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله. ڈاکٹر یاسین علی عثمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وبلغ۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بل کو واپس ہونا چاہیے۔ یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ارباب اقتدار یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہندو اور مسلمانوں کی آمنے سامنے ہو جائے اور ایک لمبی دیوار کھڑی ہو جائے۔ ان کی یہ کوشش ہے، ہمیں اس کوشش کو بھی ناکام کر دینا ہے۔ کروڑوں ہندو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بابری مسجد کی لڑائی ہم نے لڑی، 10 ہندو وکیل ہمارے ساتھ تھے۔ 3 طلاق کی لڑائی ہم نے لڑی، 10 ہندو وکیل ہمارے ساتھ تھے۔ جو لڑائی ہم لڑتے ہیں 10 برادران وطن ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اور وہ مل کر اس ملک کی فضا کو بہتر بنانے کی پوری جدوجہد کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اس ملک کو غلط راستے پر نہیں جانے دیں گے۔ آپ سے میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک یہی پیغام نہیں ہے کہ اگر وقت کا مسئلہ آ گیا ہے تو ہمیں صرف اس کی لڑائی ہے لڑنی ہے۔ اس کا ایک مسلسل پروگرام چلتا ہے، اس میں اصلاح معاشرہ، تفہیم شریعت جیسے عظیم الشان اس کے پاس موضوعات ہیں جس کے لیے یہ پوری قیادت جدوجہد کرتی ہے، آپ کے تعاون سے کرتی رہتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کہہ کر کے اپنی بات گزرتا ہوں کہ مایوس مت ہونا، متحد رہنا، تمہارے اندر انتشار کی کوشش ہوگی۔ میں کبھی کبھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ نوجوانوں اور مسلمانوں 3 چیزوں کو اپنے لیے پیغام اور نصیحت سمجھو بزرگوں کی۔ متعلم بن جاؤ، پڑھنے لکھنے لگو۔ نمبر 2 سچے پکے مومن بن جاؤ۔ نمبر 3 آپس میں اتحاد کو پوری طرح سے قائم رکھو۔ امید ہے کہ آج کا یہ مجمع آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ ہم سب پوری طرح سے متحد ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مایوسی سے نکلنا، خوف سے نکلنا، ہراس سے نکلنا، اور یاد رکھنا کسی غیر مسلم شاعر کا یہ شعر ہے، یہ ہندوستان نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ اس بات کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں آپ سے اپنے اشعار کے ساتھ آخری بات کہہ کے گزرتا ہوں۔ یہ وقت مانا ہے سخت مشکل، یہ وقت مانا ہے سخت مشکل، اسی سے ہوگا شعور حاصل۔ یہ وقت مانا ہے سخت مشکل، اسی سے ہوگا شعور حاصل۔ قبائے علم و ہنر پہن کر بدل دو اب زندگی کے منظر، تم اپنی فردوس خود بناؤ، مسرتوں کی بہار لاؤ۔ اپنے اندر کے حالات بھی بدلو اور باہر کے حالات بھی بدلو۔ ہمارے ساتھ کھڑے رہو، ہمارے ساتھ چلو سنجیدگی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تمہاری لڑائی لڑ رہے ہیں، اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف آواز بلند کیے ہوئے ہیں۔ اگر اکیلے بھی رہ جائیں گے تو آخری سانس تک
اس ملک میں ابھی صحیح کہہ رہے تھے عارف مسعود کہ ایک مٹھی خاک اگر کہیں سے اٹھاؤ اور اس کو نچوڑو تو اس میں سے جو خون اور لہو کے قطرات ٹپکیں گے اس میں دوسروں سے زیادہ ہمارے اسلاف کے خون کے قطرات شامل ہیں۔ ہم نے اسے بنایا، ہم نے اس کی تعمیر کی ہے، ہم نے اس کی تشکیل کی ہے، ہم اس کے دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، سب کی طرح ہم اس کے وارث ہیں۔ ہماری وراثت چھینے گا کوئی، اوقات چھینے گا کوئی، نمازوں سے روکے گا کوئی، مسجدوں سے روکے گا کوئی، مدارس قائم کرنے سے روکے گا کوئی، ہمارا نہیں، اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کا معاہدہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، اور یہ سارے حقوق ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں۔ اس کی لڑائی پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اسی خاک سے، اسی زمین سے ابھرتے چلو، بڑھو دلیرو، اندھیروں سے جنگ کرتے چلو، سسکتی رات کا سانچہ پگھلنے والا ہے اور سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ بولے نعرہ تکبیر، بولے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آخری بات آپ سے سنجیدگی کے ساتھ کہہ کے گزرتا ہوں کہ یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، نئے نئے مسائل اٹھتے رہیں گے، ہر نیا طلوع ہونے والا سورج مسائل کے ہجوم کے ساتھ آتا ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، تین چیزوں کو پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے، روزگار بڑھیا سے بڑھیا حاصل کرنا ہے، اقتدار میں حصہ داری قائم کرنی ہے، اور ہندوستان کے پورے نظام کے اندر اپنے دخل اور اپنے حصے کی تیاری کی لڑائی ہمیشہ لڑتی رہنا ہے، تیاری بھی کرنا ہے، حقوق بھی حاصل کرنے ہیں، اور لڑتے لڑتے اپنے حق کے ساتھ عزت کی زندگی اس ملک میں جینے کے سارے انتظام اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے عزیز ترین چیز اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ حکومت آتی جاتی ہے، دولت آتی جاتی ہے، شہرت آتی جاتی ہے، دنیا کی یہ ساری چیزیں آتی اور جاتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت مسلمان کے پاس نہیں۔ مسلمان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ مقدس چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ تو اس لیے ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ کسی کو نمازی نہیں بناتی، مسجد کا کام نمازی بنانا نہیں ہے، نمازی بنانا مدرسے کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے بتلا رہے پہلے نفس مسجد کو ختم کرو، پھر اس کے بعد مسجد میں آنے والوں کو، مصلیوں کو بنانے والے اداروں کو ختم کرو، یہی منصوبہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ مشترکہ طور پر باوجود ہے کہ ہم میں بعض مسائل میں اختلاف رائے بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں متحدہ مشترکہ جد و جہد کرنی ہے اصل مقصد کی حفاظت کے لیے، ایمان کی اور شریعت کی حفاظت کے لیے۔ میں سب کو جو ہے اس اتحاد پر مبارکباد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش یہیں پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ آگے اور استحکام کے ساتھ بڑھے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحاب الاکرمین اجمعین یا ارحم الراحمین۔ سلفی صاحب سے جو صدر ہیں، امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اور نائب صدر ہیں بورڈ کے، کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ کانگریس نہیں کہیے ہندوستانیوں کی، کانگریس کہنے سے اس کو بڑا کنفیوز ہو رہا ہے۔ اس وقت ہندوستانیوں کی نمائندگی کرنے والی جو کانگریس تھی، اس میں وہ پورے طور پر انسان کٹھن حالات میں اس کی صدارت قبول کی تھی، کٹھن حالات میں وہی صدارت
کا بوجھ اٹھاتے تھے اور جیلوں میں کس طریقے سے جاتے تھے، اس وقت بھی اس کے چہرے پر کبھی پژمردگی نہیں ہوئی۔ آپ ایمان کے رکھوالے بنے ہیں، مسلم پرسن اللہ کے دیوانے بنے ہیں۔ آپ پوچھئے کس طریقے سے اس کی ویسی وفادار بیویاں آج نہیں مل سکتی، اور طلاق کے اور نکاح کے جو ہزار مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جوانوں اپنے اسلاف سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث تو ہے ہی، اور اس پر مرنا ہے، اس پر جینا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا۔ اور کلام آزاد تو دیکھو کہ اس دیش کی خاطر وہ پروانہ ملا ہوا کہ جیل سے عیادت کر سکتے ہیں، یہ نہیں کیا تھا۔ یہی پیغام ہمارے علماء دے رہے تھے آپ کو۔ یہاں صفوں میں کسی طریقے سے کجی نہیں ہے انشاءاللہ، یہاں کسی طریقے سے دینوں میں کوئی ریب و شک اور تزلزل نہیں ہے، یہاں سپاہت قدمی ہے اور پورے جوش کے ساتھ ہے، پورے ہوش اور حکمت کے ساتھ ہے۔ اس کو دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ مولانا آزاد اس دن جس دن بٹوارے پر گاندھی جی نے اور سبوں نے صاف کر دیا، شام کو بھوکا پیاسا یہ بوڑھا دن بھر میں ٹکر لیتا ہوا انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، اور نو کے پلک بقول جو پنڈت جواہر لال نہرو جو خود ایک بڑا دماغ تھا، کہا کہ وہ جہاں نقطہ رکھ دیتے تھے کہ یہ جملہ اس طریقے سے نہیں، یہ ٹون اس طرح سے نہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، سب کہتے تھے کہ یہی دل کی بات ہے۔ اس دن وہ سیدھے گاندھی جی کے پاس گیا، اس دن سب سے زیادہ مرجھایا ہوا، سب سے زیادہ بجھا ہوا، اور سب سے زیادہ لگتا تھا کہ اس کے سینے کو، اس بھارت کے دھرتی کو نہیں بانٹا گیا ہے، اس کے سینے کو شک کر دیا گیا۔ یہ کون سکھائے گا، کون بتائے گا، کون جائے گا؟ اب ہم ایک ایسے خطیب اور مقرر کو سنیں جن کی تقریر میں جوش بھی ہے اور متانت بھی، اعتدال بھی ہے اور حوصلہ بخشنے کی صلاحیت بھی۔ ایک ایسا خطیب جس نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مسلمانوں کو اصلاح و تربیت کا پیغام بھی پہنچایا اور ان کے جذبات اور حوصلوں کو تازگی بھی بخشی۔ ایک ایسا مقرر جس نے یہ کہا تھا کہ عبید اللہ خان اعظمی کان میں نہیں میدان میں بات کرتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نو منتخب صدر حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، آپ کے جوش جذبے اور ولولے کو مزید تازگی بخشیں گے۔ شاعر نے کہا تھا، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تشریف لا رہے ہیں۔ بولو بھائی ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم صدر اجلاس، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، فقیہ العصر حضرت علامہ قاری سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل رحیم مجددی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، علماء دین ملت، شہر گلستان بنگلور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس
جو آخری کڑی کے طور پر عام جلسے میں تبدیل ہو گیا ہے، اس سے قبل 2 دن تک کنٹینیو عمائدین ملت نے ملت کے سلگتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کے لیے دن رات کی جدوجہد کی ہے، اور اب آپ کے سامنے ایک واضح اور مفصل پیغام لے کر آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ آیا ہے۔ غالب کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، مگر یہ آزادی تن کے گورے من کے کالے انگریز سونے کی تھال میں رکھ کر ہمارے حوالے نہیں کر گئے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک اس ملک کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں نے بے پناہ قربانی دی ہے، تب یہ ملک آزاد ہوا۔ ہندوستان کی آزادی میں ہر ملت کا، ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، ہر مشرب کا خون شامل ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد ہمیں سمویدھان، دستور ہند بہت دنوں تک نہیں ملا۔ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے ماہرین قانون کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں۔ مسئلہ ملک کی تقسیم کے بعد کشمیر سے لے کر کنیا کماری کی سرحدوں تک اور گجرات کی کھاڑی سے لے کر گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک کا تھا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں درجنوں مذاہب ہیں، اس ملک میں سینکڑوں زبانیں ہیں، ہزاروں تہذیبیں ہیں، اور ملک اتنا بڑا ہے جس ملک میں رنگا رنگ تہذیبوں اور مذہبوں کے رہنے پر ایک بڑی مشکل آن پڑی تھی کہ آخر ہندوستان کا دستور کیسا بنایا جائے جس دستور کے دامن میں ہر ذات کی، ہر برادری کی، ہر مذہب کی، ہر ملت کی اور ہر روایت کی سمائی ہو سکے۔ 2.5 سال 3 سال لگ گئے ہمارے ملک کو دستور دینے میں۔ میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کا 18 سال تک کنٹینیو ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، اس لیے اس بات کو 2 منٹ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ملک تو آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، مگر اس ملک کو سمویدھان اور دستور ہند ملا 26 جنوری 1950 کو۔ 26 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ کی سبھا پٹل پر ملک کا دستور رکھ دیا گیا، اور دستور نے یہ طے کر دیا کہ ہندوستان کو چلانے کے لیے اور ہندوستانیوں کو ایک دھاگے میں جوڑ کر رکھنے کے لیے اسی قانون اور اسی دستور کے ماتحت تمام ہندوستانیوں کو عمل کرنا ہوگا۔ اب جب ہم ملک کے اس دستور کو دیکھتے ہیں تو 1947 سے لے کر آج تک ملک کے دستور کی روشنی ہی میں ہندوستانی اپنی زندگی کے نشیب و فراز کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ ہم ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے یا ہمارے عارف مسعود بھائی MLA کی حیثیت سے یا مسٹر نریندر مودی PM کی حیثیت سے یا ملک کے راشٹرپتی صدر جمہوریہ کی حیثیت سے یا ملک کے چیف جسٹس آف انڈیا CJI کی حیثیت سے جب اوتھ لیتے ہیں، حلف وفاداری اٹھاتے ہیں،
تو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر مسلمان قرآن لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا، سکھ گرو گرنتھ صاحب لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا، ہندو گیتا لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتا۔ جتنے لوگ ہیں اپنی مذہبی کتاب کو ہاتھ میں لے کر حلف وفاداری نہیں اٹھاتے، بلکہ دستور ہند کو ہاتھ میں لے کر حلف وفاداری اٹھایا جاتا ہے۔ اور دستور ہند کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے بسنے والے سارے لوگ ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب کی حفاظت دستور ہند کی ذمہ داری ہے۔ دستور ہند پہ عمل کون کروائے گا؟ عمل کروانے کے لیے آپ کے سلیکشن سے الیکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنتی ہے، اور جو گورنمنٹ اکثریت کے ساتھ پاور میں آ جاتی ہے، اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اصولوں سے منحرف نہ ہو کر ہندوستانیوں کو مصیبت میں نہ ڈالتے ہوئے ان کے مسائل کا صحیح حل تلاش کرے۔ اس ملک کی آزادی اس لیے نہیں حاصل کی گئی تھی کہ مندر اور مسجد کے نام پر سیاست کی جائے۔ اس ملک کی آزادی اس لیے نہیں حاصل کی گئی تھی کہ لوگوں کے دھرم کرم میں ہستکشیپ کیا جائے۔ ملک کا دستور ہند صاف طور پہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی، اور اپنی اپنی سمپتی کو اور اپنی اپنی جائیدادوں کی حفاظت کرنے کی آزادی۔ آپ اس ملک میں اسلام کا پرچار و پرسار کر سکتے ہیں، اس کی آزادی۔ دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کر سکتے ہیں، اس کی آزادی۔